آج کی ویڈیو مزین ہے غربت اور تنگ دستی ختم کرنے، امیری اور دولت مندی اور نوکری اور کاروبار حاصل کرنے اور دنیاوی زندگی میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کے سلسلے میں آل محمد علیہم السلام کے عطا کیے ہوئے اعمال اور طریقوں سے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب اور فالو کریں اور ویڈیو اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کریں، اور ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو میں معصومین علیہم السلام سے وارد ایک ایسا عمل بتایا جائے گا جس سے 3 ہفتوں کے اندر دولت مندی کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک سورہ جسے صرف لکھ کر پاس رکھنا دولت مند بنا دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا جو رزق میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کا بتایا گیا عمل، امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا گیا عمل اور بہت کچھ۔ اس لیے سکون اور صبر کے ساتھ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اس پر عمل نہ کر سکیں تو یہ آپ کی سستی اور کمزوری ہوگی، لیکن اگر آپ نے عمل کر لیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ غریب اور بے روزگار نہیں رہیں گے، کاروباری نقصان سے نفع کی طرف چل پڑیں گے۔ سب سے پہلے ان عادات اور طور طریقوں کی طرف چلتے ہیں جو غربت اور نحوست لانے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ صرف توہمات نہیں بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگ علماء کے فرمودات اور تجربے ہیں۔ ان میں گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، رات کو جھاڑو دینا، گھر میں مکڑی کا جالا رکھنا، جنابت کی حالت میں کچھ کھانا، کھڑے ہو کر کنگھی کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سو جانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان رزق طلب کرو۔ یہ زمین پر رزق کی تلاش میں بھٹکنے سے زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ میرے معزز احباب، اس فرمان رسالت اور ہم آج کے اپنے طور طریقوں پر غور کریں۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ عشاء کے بعد سو جائیں اور بوقت تہجد بیدار ہو کر خدا کے حضور حاضر ہو جائیں۔ چلو جو تہجد نہیں پڑھ سکتا وہ فجر کے وقت تو بیدار ہو، لیکن ہم سونے کے وقت جاگتے ہیں اور جاگنے کے وقت سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ غربت اور نحوست لانے والی دیگر چیزوں میں زنا کرنا، جھوٹ بولنا، رشتہ داروں سے برائی کرنا، جلدی جلدی نماز پڑھنا، واش روم میں وضو کرنا، قبروں پر بیٹھنا، دانتوں سے ناخن کاٹنا اور والدین سے برا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو وہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، کیونکہ ماں باپ سے اچھا سلوک اللہ کی اطاعت ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ والدین کی نافرمانی قلت رزق اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ یہ تو تھے غربت اور نحوست لانے والے اتوار۔ اب چلتے ہیں ان امور کی طرف جو سعادت و برکت اور وسعت رزق کا باعث ہیں۔ ان میں تعقیبات نماز فجر و عصر کا پڑھنا، فجر سے طلوع آفتاب تک جاگنا، مؤذن کے الفاظ دہرانا، صدقہ دینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ بالخصوص جو فقیر رات کو سوال کرے اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے۔ رشتہ داروں سے نیکی کرنا، خیانت نہ کرنا، سچ بولنا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں سچ بولنا چاہیے اور نیک اور بد کو اس کی امانت واپس کرنی چاہیے۔ یہی 2 چیزیں رزق کی چابی ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹی قسم سے پرہیز کرنا، اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا، جو چیز دسترخوان پر گرے اسے کھا لینا، گھر کو صاف رکھنا، واش روم میں کلام نہ کرنا، صبح صبح رزق کی تلاش میں جانا، کثرت سے استغفار کرنا، غروب آفتاب کے وقت لائٹیں جلانا، یاقوت و فیروزہ اور عقیق کی انگوٹھی پہننا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے غائبانہ دعا کرنا اور رات کو باوضو سونا۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسا رزق جو کم ہو لیکن پورا ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو خدا سے بے خبر کر دے۔ یہ فرمان اس ہستی کا ہے جس نے ساری زندگی خشک روٹی پر قناعت کی۔ یہ درس قناعت ہے، لیکن طلب رزق اور مال سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ اوپر سے آج کل کے دور کا معیار ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ پیسے والوں کی عزت کرتے ہیں اور غریب کو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ امام علی نقی الہادی کا فرمان ہے کہ لوگوں کی حیثیت دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے ہے۔
اب چلتے ہیں ان اعمال کی طرف جو غربت ختم کرنے، تنگ دستی دور کرنے اور دولت مندی اور مال و دولت کے لیے معصومین علیہم السلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق وسیع ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعات کو ترک نہ کرو، کیونکہ یہ نماز رزق و روزی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ استغفار رزق میں اضافہ کا سبب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا استغفار کیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ مزید فرمایا ہر وہ شخص جو بد اخلاق ہے اس کی روزی تنگ ہے، ہر وہ شخص جو خوش اخلاق ہے اس کی روزی کشادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو میں جو لوگ یہاں تک ہمارے ساتھ چلے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں غربت ختم کر کے دولت مند بننے اور روزگار اور کاروباری مشکلات ختم کرنے کے اعمال کی طرف جو آل محمد علیہم السلام اور بزرگ علماء سے عطا ہوئے۔ آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسعت رزق کے متعلق ارشاد سے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو سورۃ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی وسیع ہو جائے گی۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کو لکھ کر پاس رکھنے سے روزی وسیع ہوتی ہے۔ مزید فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو ایک ہی نشست میں 180 مرتبہ پڑھے گا اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ قرآنی صورتوں کے خواص میں سے ہے کہ جو کوئی سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف کو لکھ کر پینا بھی موجب زیادتی رزق ہے۔ جو کوئی سورہ فاطر کی آیات 29 اور 30 کو کاٹن کے کپڑے کے 4 ٹکڑوں پر لکھ کر اپنے سامان تجارت میں رکھے تو تجارت میں نفع اور برکت میں اضافہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ قلم پڑھے گا تو خدا ہمیشہ کے لیے اسے غربت سے نجات دے گا، اور جب مرے گا تو اسے عذاب قبر سے پناہ دے گا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں فائدے۔ امام مزید فرماتے ہیں کہ جس پر روزی تنگ ہو جائے وہ 7 بار سورہ مریم کی تلاوت کرے تو اس کی روزی وسیع ہو جائے گی۔ مزید فرمایا جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و تنگ دستی سے پناہ میں رکھے گا، اس کی قبر کی وحشت کو دور کرے گا، مالدار بنائے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ مستند کتب میں ہے کہ اگر 40 روز تک نماز فجر کے سلام کے بعد اپنی پوزیشن بدلے بغیر سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 58 ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یہ 27 بار اس کی تلاوت کریں تو یہ وسعت رزق کے لیے بہت مجرب ہے۔ باوضو قبلہ رخ ہو کر 3 بار سورہ کاف کی تلاوت کر کے اپنی حاجات طلب کریں تو دولت مند بن جائیں گے اور تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ یا کافیو، یا غنیو، یا فتاحو، یا رزاقو، ان 4 اسماء حسنہ کو 2365 مرتبہ روزانہ پڑھنا وسعت رزق کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ویڈیو ایک لاہ عمل ہے، اس پر عمل کریں گے تو مجھ حقیر پر تقصیر کو دعائیں دیں گے۔ ان میں سے جو عمل آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اب آخری 2 اعمال اور آپ کی زحمتیں تمام۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ بے حد وسیع رزق چاہتے ہیں تو ہر واجب نماز کے سجدے میں یہ دعا پڑھیں، یا خیر المسئولین و یا خیر الموتین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم۔ جن سے مانگا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہتر اور اے بہترین عطا کرنے والے مجھے رزق دے اور میرے عیال کو رزق دے اپنے فضل سے، کیونکہ یقیناً تو بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب آخر میں معصومین علیہم السلام سے منقول وہ عمل جو آپ کو 3 ہفتوں میں غنی بنا دے گا۔ ویڈیو میں بتائی گئی تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے عروج ماہ کے جمعۃ المبارک سے یہ عمل شروع کریں۔ وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ روزانہ اول آخر 14 مرتبہ درود کے ساتھ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا مفیدو، یا غفورو، یا ودودو، اغنینی بے حلالے کا ان حرامے کا و بطاعتے کا ان معصیتے کا و بفضلے کا ام من سواک برحمتے کا یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔